حوالہ دے جاؤں، بخاری کے لفظ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کی فوج نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے تھے، 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں میں درویش جیسی میری حرکتیں تھی تو مجھے پاگل سمجھ کے انہوں نے کچھ کہا نہیں، ورنہ 10,000 صحابی شہید کر دیا انہوں نے۔ تابعی بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک کے قبر اطہر کے پاس کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، اب پریشان تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا زور کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، کیسے پتا چلے گا؟ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی عزت کی، زور کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز شروع ہو گئی، مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی، اور فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اقامت بھی ہوئی، پھر اندر سے جماعت بھی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ دوستو، مدینے کی رنگینیاں بتاتی ہیں کہ آج بھی کوئی مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، مدینے کا حسن بتاتا ہے کہ آج بھی وہاں کوئی جانے والوں کو گلے لگاتا ہے، اور مدینے کا رنگ بتاتا ہے کہ آج بھی جانے والوں کو کوئی اپنے ہاتھ سے شہد جیسی مٹھاس پلاتا ہے، جبھی تو طبیعت کھینچی چلی جاتی ہے۔ رب جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے دیکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں، ایک رون جنہاں نے دیکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامل نہیں۔ روزے دے دوالے جے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سون دے کروڑا دیاں بولیاں۔ شاہ عبدالحق الہبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے گیا، خوددار آدمی تھا، عزت نفس بڑی پیاری تھی، زادرہ ختم ہو گیا، در رسول پہ پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں دل کیا کسی سے مدد لے لوں، پھر سوچا مہمان مصطفیٰ کا، مدد غیروں سے۔ فرماتے ہیں روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں نا، ہندا جے کرم خوش بختاں دے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بانڈا جے مہمان مدینے والے دا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں۔ فرماتے ہیں یہ لفظ کہے نہ جانے کہاں سے نیند آئی اور مجھے اپنے دامن میں سلا گئی، میں روضہ رسول کے سامنے سو گیا، آنکھ لگی کیا تھی کہ آنکھ میری کھل گئی، محبوب تشریف لائے۔ فرماتے ہیں روٹی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی، لقمہ اندر گیا تو لگا ایسی لذتیں دوبارہ آئیں گی نہیں۔ فرماتے ہیں 1 لقمہ 2 لقمہ، آدھی روٹی کھائی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے پتہ نہیں خواب ہے کہ حقیقت ہے، نہ جانے کیا رنگ ہے۔ اب فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا، ایک آیا اس نے ٹھوکر لگائی کا اٹھ۔ فرماتے ہیں قسم ہے گنبد خضرا کی ہریالیوں کی، جب اٹھا ہوں آدھی روٹی کھا چکا تھا، باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی، آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ روزے دے دوالے جے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سون دے کروڑا دیاں